عبداللہ صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ نماز جب ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو کیا تکبیرات جو ہیں وہ ہم نے امام کے پیچھے پڑھنا ہوتی ہیں؟ تو ایک جواب تفصیلاً سن لیں جس میں اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب آ جائیں گے۔ جب ہم نماز میں امام صاحب کی اقتدا کرتے ہیں، یعنی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت سوائے قراءت کے، کیا کہا ہے میں نے؟ سوائے قراءت کے باقی تمام چیزوں میں امام کی متابعت کرنا ہوتی ہے، امام کے پیچھے پیچھے وہ سارے کام کرنا ہوتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، اور ہم امام صاحب کے پیچھے پیچھے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا، دوبارہ بھی سن لیں کہ اگر ہمارے اللہ اکبر کی راہ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ختم ہو گئی تو ہم نماز میں شامل ہی نہیں ہوئے، لہٰذا تکبیر تحریمہ ہر صورت امام صاحب کے بعد کہیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے اور ثنا پڑھ کے ہم خاموش ہو جائیں گے۔ امام صاحب ثنا کے بعد تعوذ بھی پڑھیں گے، تسمیہ بھی پڑھیں گے، اور دو صورتیں ہیں، یا تو وہ بلند آواز سے قراءت کریں گے یعنی فجر، مغرب اور عشاء میں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب آہستہ آواز سے قراءت کریں گے جیسا کہ ظہر اور عصر۔ یہ دونوں صورتوں میں مقتدی خاموش رہے گا، قراءت نہیں کرے گا۔ ہم سارے کے سارے حنفی ہیں، اور حنفی مسلک یہی ہے کہ امام صاحب کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، اور یہ لفظ جو میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ یہ ہمارا مسلک ہے احناف کا، یہ ہمارا مسلک نہیں بلکہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مقتدی کی امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اب تکبیر تحریمہ میں نے کہہ دیا آپ کو کہ امام کے پیچھے ہم کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب امام صاحب تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں گے تو یہ تکبیر ہم کہیں گے، رکوع میں جائیں گے تو ہم سبحان ربی العظیم بھی پڑھیں گے، بلکہ جب تک امام صاحب سر نہیں اٹھاتے تب تک پڑھتے رہیں، ثواب ہوتا رہے گا۔ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ بھی امام صاحب کے پیچھے کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ اور پھر کہیں ربنا ولک الحمد، اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ اور آپ کہیں ربنا ولک الحمد، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ بھی کہیں تو آپ کی نماز درست ہے۔ اور امام صاحب کے لیے بھی یہ ہے کہ مقتدی جو کہیں گے ربنا ولک الحمد وہ اسی پہ اکتفا کر لے، خود نہ کہے تو نماز درست ہے، اور اگر وہ خود بھی ربنا ولک الحمد کہتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب سجدے میں جائیں گے تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کے امام صاحب بھی تسبیحات پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے وہ اللہ اکبر کہیں گے، ہم بھی کہیں گے، دونوں کے سجدوں کے درمیان جو بیٹھیں گے وہاں دعا بھی ہے، اور نام بھی پڑھیں تو پھر بھی نماز بالکل درست ہے، اور دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے اور تشہد پڑھیں گے، التحیات جو ہے یہ ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، اور پھر سلام بھی امام صاحب کے پیچھے پیچھے ہم پھیر دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عبداللہ صاحب کے سوال کے جواب میں نے بہت ساری تفصیلات آپ کو بتا دی۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ صرف قراءت میں ہمارا خاموش رہنا ضروری ہے، باقی تمام کے تمام اعمال و افعال امام کی اتباع میں کریں گے، اور باقی تمام کی تمام تسبیحات امام صاحب کے پیچھے بھی ہم کہیں گے۔
یہی بہتر ہے اور اسی طریقے سے نماز درست ہوگی۔